اچھا جی، بھیڑیا اور شیر کے اندر بھوک پر صبر کرنے کی جو طاقت ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا، لیکن شیر بہت لالچی ہونے کے باوجود اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت لمبے وقت تک بھوکا رہ سکتا ہے، مگر بھیڑیا بھلے ہی شیر کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن برداشت میں شیر سے آگے ہے۔ اگر اس کو کھانا نہ ملے تو صرف صبح کی خوشبودار ہوا پر ہی گزارا کرتا رہتا ہے اور مضبوط سے مضبوط ہڈی کو بھی ہضم کر لیتا ہے، مگر اس میں ایک کھجور کی گٹلی کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور جب ایک مرتبہ کسی شکار کو مار کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو دوبارہ اس کی طرف نہیں جاتا۔ پیارے دوستوں، اس کی عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے سوتا اور دوسری آنکھ سے جاگتا ہے۔ جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو یہ اس کو کھول لیتا ہے اور دوسری جو کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بند کر لیتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ بند آنکھ سے سکون حاصل کر سکے اور کھلی آنکھ سے اپنی حفاظت کر سکے، چنانچہ وہ ایک وقت میں سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے۔ بھیڑیا تمام جانوروں میں سب سے زیادہ بولنے اور بھونکنے والا جانور ہے، لیکن جب یہ شکاری کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو چاہے اس کو کتنا بھی مارا جائے یا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو یہ ہرگز نہیں بولتا، اسی طرح مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو سونگھنے کی طاقت اتنی زیادہ دی ہے کہ یہ کئی میل دور سے بھی گند سونگھ لیتا ہے۔ بکریوں کے شکار کے لیے یہ عام طور پر صبح کے وقت نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرا دے کر اس وقت سو کے ہوں گے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ اگر بکری اور اس کی چمڑی ایک ساتھ ملا کر رکھ دی جائے تو بکری کی چمڑی کے بال جڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر بھیڑیے کے پاؤں جنگلی پیاز کے پتے پر پڑ جائے تو یہ فوراً مر جاتا ہے۔ دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالی لوڈی کے پاس سے گزرے جو اپنے لڑکے کو کھلا رہی تھی اور یہ الفاظ کہہ رہی تھی، زولن یا ابن کرم یا زوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زولن مت کہو کیونکہ یہ سب سے بدمعاش درندہ ہوتا ہے۔ زولن میرے دوستوں بھیڑیے کو کہتے ہیں۔
میرے دوستوں، لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انسان بھیڑیے سے ڈر جاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے، اور اگر انسان اس کے آگے ہمت دکھاتا ہے تو وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ہڈی کو اپنی زبان سے توڑ سکتا ہے اور ہڈی کی آواز تک نہیں آتی۔